الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جس طرح زندگی کے مختلف حصوں میں ہم نے کمزور اور بناوٹی روایتوں کو جگہ دے رکھا ہے، وہیں رمضان کے متعلق بھی بہت ساری روایتیں عام لوگوں میں مشہور ہیں جو صحیح نہیں ہیں، وہ یا تو کمزور اور ڈیمیج ہیں یا بناوٹی ہیں۔ آج ہم انہی روایتوں کی طرف اشارہ کریں گے تاکہ ہم ان پر عمل کرنے سے بچیں اور ان کو بیان کرنے سے بھی بچیں، کیونکہ شریعت میں صحیح حدیثیں اتنی زیادہ ہیں کہ وہ ہماری رہنمائی کے لیے کافی ہیں، اور ہمیں ضعیف یا کمزور اور موضوع روایتوں کا سہارا لینے کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ ان حدیث میں سب سے پہلی حدیث ہے صوموا تصحوا، روزہ رکھو صحت یاب رہو گے۔ یہ بات تو اچھی ہے، لیکن حدیث کے طور پر یہ روایت ضعیف ہے، لہذا اس کو استدلال کے لیے پیش نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ البانی نے ضعیف الجامع الصغیر میں اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ دوسری حدیث سنن بیہقی میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لمبی حدیث ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے اخیر میں خطبہ دیا اور فرمایا کہ اے لوگو، تم پر ایک مہینہ سایہ ڈالنے والا ہے، یہ بہت مبارک مہینہ ہے، اس میں ایک رات ایسی آتی ہے جو 1000 راتوں سے افضل ہے۔ اس حدیث کے اخیر میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جس نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا اسے عام دنوں میں 70 فرض کے برابر ثواب ملتا ہے، اور جس نے ان دنوں میں نفل ادا کیا اسے دوسرے دنوں میں فرض ادا کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے۔ اس حدیث کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور علامہ البانی نے اسے مشکات المصابیح میں ضعیف قرار دیا ہے، لہذا اس حدیث کو بھی اگرچہ مشہور ہے بیان نہیں کیا جا سکتا کیونکہ روایت ضعیف ہے۔ اور جہاں تک کہ ثواب کی بات ہے تو ثواب بہت ملتا ہے، اس کو 70 سے قید نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طریقے سے اس حدیث کے اندر جو یہ بتایا گیا کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے، اس کو 3 عشرے میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ کہا کہ اس کی ہر رات میں اللہ تعالیٰ انسانوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، تو ہر عشرہ رحمت، مغفرت اور جہنم سے آزادی کا ہے۔ تیسری حدیث سے اس طرح بیان کی جاتی ہے کہ لو یعلم العباد ما فی رمضان لتمنت امتی ان تکون السنہ کلها رمضان، کہ اگر بندوں کو معلوم ہو جاتا کہ رمضان میں کس قدر برکتیں ہیں تو میری امت تمنا کرتی کہ کاش پورا سال رمضان ہوتا، اور بے شک جنت رمضان کے لیے پورے سال سنواری جاتی ہے۔ یہ حدیث سنن ابن خزیمہ کی ہے جو موضوع اور بناوٹی ہے، اور علامہ البانی نے اس روایت کو موضوع قرار دیا ہے، بناوٹی قرار دیا ہے، لہذا اس حدیث کو بھی بیان نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھی حدیث ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ میری امت کو 5 خصلتیں ایسی دی گئی ہیں جو اس سے پہلی کسی امت کو نہیں دی گئی۔ روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے، اور فرشتے روزے داروں کے گناہوں کی معافی کی دعا کرتے رہتے ہیں جب تک کہ وہ افطار نہ کر لیں، اور اللہ تعالی ہر دن جنت کو زینت بخشتا ہے اور کہتا ہے کہ قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیاوی پریشانیوں اور تھکاوٹوں کو چھوڑ کر تیرے پاس آ جائیں گے۔ اس میں سرکش شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور اس کی آخری رات میں سب کو بخش دیا جاتا ہے۔ یہ روایت بھی بہت مشہور ہے، لیکن اس حدیث کی سند بھی سخت ضعیف ہے۔
مسند احمد کے محققین نے کہا ہے اسنادہ ضعیف جدا۔ پانچویں حدیث، یہ روایت بھی بہت مشہور ہے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ اللہ ہمارے رجب اور شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرما۔ اس حدیث کو علامہ البانی نے ضعیف الجامع الصغیر میں ضعیف قرار دیا ہے۔ چھٹی حدیث یوں بیان کی جاتی ہے کہ ان اللہ یغفر فی اول لیلۃ من شہر رمضان لکل اہل ہذہ القبلہ، کہ اللہ رب العالمین رمضان کے مہینے کی پہلی رات میں ہر اہل قبلہ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس حدیث کے بارے میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف الترغیب والترہیب میں کہا کہ یہ حدیث منکر ہے۔ ساتویں حدیث میں یوں کہا جاتا ہے کہ اذا صمتم فاستاکوا بالغداۃ ولا تستاکوا بالعشی، کہ جب تم روزہ رکھو تو صبح میں مسواک کرو، شام میں مسواک مت کرو۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے السلسلہ الضعیفہ میں ضعیف قرار دیا ہے، اور صحیح بات یہ ہے کہ روزے کی حالت میں چاہے مسواک صبح میں ہو، دوپہر میں ہو، افطار سے پہلے ہو، کسی بھی وقت میں مسواک کیا جا سکتا ہے۔ آٹھویں حدیث یوں ہے کہ ان للصائم عند فطرہ دعوۃ لا ترد، کہ بے شک روزے دار کی دعا افطار کے وقت رد نہیں کی جاتی۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی تضعیف کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے، اور اس حدیث سے بے نیاز کر دینے والی یہ حدیث ہے۔ کون سی حدیث؟ ثلاث دعوات لا ترد، دعوت الوالد و دعوت الصائم و دعوت المسافر، کہ تین طرح کی دعائیں رد نہیں کی جاتیں، باپ کی دعا، روزے دار کی دعا اور مسافر کی دعا۔ اس حدیث کو امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے السنن الکبریٰ اور امام الضیاء المقدسی نے الاحادیث المختارہ میں روایت کیا اور کہا کہ اس حدیث کی سند حسن ہے۔ گویا کہ افطار کے وقت ہی روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے، اس کو محدود نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ روایت ضعیف ہے، لیکن یہ روایت صحیح ہے کہ روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے۔ تو روزے دار جس وقت بھی دعا کرے، روزے دار کی دعا قبول کی جاتی ہے، اور ہاں افطار کے وقت قبولیت کا امکان زیادہ ہو سکتا ہے کیونکہ اس وقت انکساری ہوتی ہے، تدلل ہوتا ہے، لیکن افطار کے وقت ہی دعا قبول کی جاتی ہے، اس کو افطار کے ساتھ ہی خاص نہیں کیا جا سکتا بلکہ روزے دار کی دعا علی العموم قبول کی جاتی ہے۔ نویں حدیث، نوم الصائم عبادۃ وصمتہ تسبیح وعملہ مضاعف ودعاؤہ مستجاب وذنبہ مغفور، کہ روزے دار کا سونا عبادت ہے، اس کا خاموش رہنا تسبیح ہے، اس کے عمل کا ثواب دگنا ہے، اس کی دعا مقبول ہے اور وہ گناہوں سے بخشایا ہے۔ روزے کی اہمیت اور فضیلت کے حوالے سے جو احادیث آئی ہیں وہ ہمیں اس طرح کی روایتوں سے ہمیں بے نیاز کر دیتی ہیں۔ اس حدیث کو علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف الجامع الصغیر میں ضعیف قرار دیا ہے۔ 10ویں حدیث میں ہے کہ من افطر یوما من رمضان من غیر رخصۃ ولا مرض لم یقض عنہ صوم الدہر کلہ وان صام، کہ جس نے بغیر کسی چھوٹ اور بیماری کے رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دیا تو اگر وہ پوری زندگی بھی روزہ رکھتا رہ جائے تو اس روزے کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اس حدیث کو امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف الترمذی میں ضعیف قرار دیا ہے، لیکن اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں ہے کہ روزہ خوروں کے بارے میں ہماری شریعت میں کوئی وعید نہیں آئی ہے، بلکہ سخت وعید آئی ہے روزہ خوروں کے بارے میں۔ بہت ہی مشہور حدیث ہے سنن بیہقی، سنن ابن ماجہ اور صحیح ابن حبان کی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ میں سو رہا تھا کہ میرے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے ایک چوٹی کے پاس لے جا کر کہا کہ اس پہ چڑھیے۔ میں نے کہا کہ میں چڑھ نہیں سکتا، انہوں نے کہا کہ آپ کوشش کیجئے، ہم آپ کی مدد کریں گے۔ چنانچہ میں جب وہاں پر گیا تو
رونے اور چیخنے اور چلانے کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا کہ یہ چیخ اور چلاہٹ کیسی ہے؟ تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ جہنمیوں کی چیخ اور چلاہٹ ہے۔ پھر میں آگے گیا تو میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کی باچھیں چیر دی گئی ہیں اور جن کو الٹا لٹکا دیا گیا ہے۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ تو مجھے کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو وقت سے پہلے افطار کر لیتے تھے۔ تو اس سے ہم روزہ خوروں کے حوالے سے جو وعید ہے اس کو سمجھ سکتے ہیں، لیکن یہ روایت ضعیف ہے، لہذا اس پر اعتماد نہیں کیا جا سکتا۔ 11ویں حدیث یوں کہتی ہے کہ من اعتکف عشرا فی رمضان کان کحجتین وعمرتین، کہ جس نے رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا اسے 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب ملے گا۔ یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے۔ اسے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے السلسلہ الضعیفہ اور ضعیف الترغیب والترہیب میں اور ضعیف الجامع الصغیر میں ضعیف قرار دیا ہے۔ لیکن اس سے یہ بھی مفہوم نہیں نکلتا کہ اعتکاف کرنے کی اہمیت نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مدینہ میں رہے تب تک اعتکاف کرتے رہے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے اعتکاف کیا 10 دن کا، لہذا رمضان کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہذا ہمیں بھی اس کا اعتکاف کرنا چاہیے۔ اور امام دہوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمایا عجبا للمسلمین ترکوا الاعتکاف، مسلمانوں پر تعجب ہے کہ انہوں نے اعتکاف کرنا چھوڑ دیا، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ آئے تب سے وفات تک اعتکاف کرتے رہے۔ تو اعتکاف بالکل مسنون ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا عمل ہے، لہذا اعتکاف کرنا چاہیے۔ لیکن اس حدیث میں جو ثواب بیان کیا گیا ہے کہ 10 دن کا اعتکاف 2 حج اور 2 عمرہ کے برابر ہے، یہ روایت ضعیف ہے۔ 12ویں حدیث، اس میں یہ بیان کیا جاتا ہے، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من قام لیلۃ العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کہ جس نے عید اور بقرعید کی راتوں میں جگ کر اللہ رب العالمین سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے نمازیں پڑھی، قیام کیا، تو اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سارے دل مر جائیں گے۔ یہ حدیث سنن ابن ماجہ کی ہے جو ضعیف ہے، اور اس قبیل کی جتنی بھی روایتیں آئی ہیں، یعنی عیدین کی رات میں عبادت خصوصی طور پر کرنے کے حوالے سے وہ ساری روایتیں ضعیف ہیں۔ البتہ اگر کسی کا عام معمول تھا رات میں قیام کرنے کا تو عیدین کی رات بھی قیام کر سکتا ہے، لیکن خصوصی عیدین کی رات میں عبادت کے حوالے سے کوئی بھی روایت ثابت نہیں ہے۔ 13ویں روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا۔ ایک آدمی نے آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ 2 عورتیں روزہ سے تھیں لیکن پیاس کی وجہ سے ہلاکت کے قریب پہنچ گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان دونوں کو بلاؤ۔ چنانچہ دونوں آئیں، تب آپ نے ایک برتن منگوایا اور ان میں سے ایک سے کہا کہ اس میں قے کرے۔ چنانچہ اس نے پیپ، خون اور گوشت کے ٹکڑے قے کیا، یہاں تک کہ آدھا برتن بھر گیا۔ پھر دوسری عورت سے بھی کہا گیا کہ وہ قے کرے، چنانچہ اس نے بھی پیپ، خون اور گوشت کے ٹکڑے قے کی، یہاں تک کہ پورا برتن بھر گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد کہ ان 2 عورتوں نے اللہ کی حلال کردہ چیزیں کھا کر روزہ رکھا، لیکن اس کی حرام کردہ چیزوں سے روزہ توڑ ڈالا، یعنی انہوں نے کسی کی غیبت کی، اور یہ خون انہی آدمیوں کا گوشت ہے جو انہوں نے کھایا ہے۔ اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور اس کی سند بھی ضعیف ہے۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ غیبت ایک گھناؤنا عمل ہے، اتنا گھناؤنا عمل ہے کہ قرآن نے کہا ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے ایک آدمی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ تو غیبت کرنا مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے جیسے ہے، لیکن یہ روایت جو بیان کی جاتی ہے صحیح نہیں ہے، اور غیبت کرنے کا گناہ بہت ہے، لیکن اس کی وجہ سے روزہ
نہیں ٹوٹتا۔ 14ویں روایت افطار کے حوالے سے یہ روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کے وقت یہ دعا پڑھتے تھے، بسم اللہ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے نیل الاوطار میں اور امام ابن الحجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے التلخیص الحبیر میں کہا ہے کہ یہ روایت ضعیف ہے، اسنادہ ضعیف، اور امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ارواء الغلیل میں بھی اس روایت کو ضعیف کہا ہے۔ ہاں صحیح یہ ہے کہ ہم بسم اللہ کہہ کے افطار شروع کریں اور کچھ کھا پی لیں تو اس کے بعد کہیں ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ پیارے بھائیوں اور دینی بہنوں، اس طرح کی بہت ساری باتیں حدیث کے نام پر لوگوں کے بیچ عام ہیں، اور ایک مسلمان کو چاہیے کہ اس سلسلے میں آگاہ رہے اور ایسی باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کرنے سے بچے جو باتیں صحیح نہیں ہیں۔ ایک متواتر حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے میری طرف نسبت کر کے جھوٹی باتیں بیان کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے۔ اس حدیث کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جو اوتھینٹک اور صحیح اور مستند روایتیں ہیں وہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے نسبت کر کے بیان کریں۔ خاص طور پر رمضان کی فضیلت کے حوالے سے بھی مستند روایتیں بہت ساری ہیں، انہی کو بیان کریں، اور غیر مستند روایتیں بیان کرنے سے بچیں اور ان پر عمل کرنے سے بھی بچیں۔ انہی کچھ باتوں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔